ایک لڑکا دوڑتا ہوا شبانہ کے پاس آیا اور آ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بہن کو بچا لیجئے، میری ماں نے اس کی گردن پر چھری رکھی ہے اور اسے قربان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شبانہ ایک ایرانی مفکر تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ شبانہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہاری ماں ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے معبد کے کین کے کہنے پر عظیم بت کی خوشنودی کے لیے ایسا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ شبانہ اس بچے کے ساتھ دوڑتا ہوا معبد پہنچا۔ سامنے معبد میں منظر یہ تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس عورت نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے اور سامنے بچی کو رسیوں سے باندھ کر لٹایا ہوا ہے۔ وہ معبد کے جو کین تھا وہ عظیم بت کے پہلو میں ایک بڑے پتھر پر براجمان تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سامنے وہ عورت ہاتھ میں چھری لیے اور کچھ پڑھ رہی تھی، عنقریب اسے ذبح کرنے والی تھی کہ شبانہ نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو قربان کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تو اس پر عورت نے جواب دیا کہ مجھے معبد کی کین نے بتایا ہے کہ اگر عظیم بت کی خوشنودی چاہتی ہو تو اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دو تاکہ عظیم بت تم پہ راضی ہو جائے اور تمہاری زندگی میں بہت سی خوشیاں اور ہریالی آ جائے۔ لیکن اس پر شبانہ نے کہا کہ پھر تمہاری عزیز ترین ہستی بیٹی تو نہیں ہے، تمہاری عزیز ترین ہستی تو وہ کین ہے جس کے کہنے پر تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو قربان کرنے پر راضی ہو گئی ہو۔ دیکھو جو عظیم بت ہے وہ بہت دانا اور مدبر ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم غلطی سے اپنی بیٹی کو قربان کر دو، جب تمہاری عزیز ترین ہستی تو وہ کین ہے۔ تمہیں چاہیے کہ کین کو قربان کر دو تاکہ تمہارا بت تم پہ راضی ہو جائے۔ اس کے ذہن میں شبانہ کی بات کھٹکنے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کی رسیاں کھولیں، چھری لے کے جب کین کی طرف بڑھی تو وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ علاقہ والے بتاتے ہیں کہ وہ کین اس کے بعد اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ یاد رکھیں کہ آگاہی بہت بڑی فضیلت ہے، شعور علمی بہت بڑی روشنی ہے اور سب سے بڑا اندھیرا، سب سے بڑی گمراہی جہالت ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی روشنی ہے جس روز ہم نے اپنی زندگیوں میں کہنوں کو پہچاننا شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آسانیاں حاصل اور محبتیں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔